حضرت کا یہاں پہ استقبال کیا جا رہا ہے مسلم جماعت کے صدر حاجی سلیم زندہ چودھری کے ہاتھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، آل غوث اعظم۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، اسٹیج پر سے اتر بھی جائیں۔ وقت بہت کم ہے، کم سے کم اتر جائیے، آپ غلام اتر جائیے۔ شہنواز بھائی برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، بس 1 منٹ باقی ہے۔ آپ تمامی حضرات جتنے جوش و خروش کے ساتھ یہاں جمع ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ 1 منٹ ہی صحیح مجھے ایک مقولہ یاد آتا ہے، گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 منٹ کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو 1 منٹ کی غلامی عزت دلاتی ہے، وہ چاپلوسی کی 100 سالہ زندگی میں بھی عزت نہیں ملتی۔ وقت اگرچہ ہمارے پاس کم ہے، لیکن مختصر وقت امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے، غلامان محمد کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ بس یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کریں۔ آج ہمارے پاس 2 طرح کے چیلنجز ہیں۔ ایمان کا امتحان، ایک سختیوں کے ساتھ اور ایک خوشیوں کے ساتھ، دونوں امتحان بڑے سخت ہیں اے نوجوانوں۔ سختیوں کا امتحان پاور والے لوگ لیتے ہیں، ظالم لوگ سختیوں کے ساتھ امتحان لیتے ہیں، اور حسن والے، دولت والے خوشیاں دے کر کے امتحان لیتے ہیں۔ ان دونوں امتحانات میں آپ سب کو کامیاب رہنا ہے۔ میں مختصر جملوں میں چند نصیحتیں عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ اگر حالات ایسے بن گئے، ظاہر سی بات ہے یہی موسم تھا، یہی ماحول تھا۔ میں کل آپ کے سامنے تقریباً 2 سال قبل یہاں حاضر تھا، یہی میدان تھا، اور شاید یہاں کی گونج بہت دور تک پہنچ بھی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم اندر بھی چلے گئے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ امتحانات کی منازل ہے، اسے طے کرنا ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ سختیوں سے اگر امتحان آئے تو فیس کرنے میں فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے کہ تو ایمان چھوڑ دے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ گرو و فخر ہو، میں اپنے ایمان پر ڈٹا رہوں گا اور قائم رہوں گا، سختیوں کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن اس سے زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے جب کوئی دولت دے کر کے تجھے حسن کی آڑ میں ایمان خریدنے کی بات کرے، بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تلوار کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ حسن و دولت کا ڈر زیادہ ہے۔ اکثر اس میں بک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، نوجوان ہو تو ایسا ہو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبداللہ بن حذافہ، ایک ایسے صحابی کا نام میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں
روم کے ایک بادشاہ نے انہیں قید کر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ نوجوان ایسا کہ پہاڑوں جیسی سختیاں اندر ہے، عزم اور حوصلہ ایسا کہ طوفانوں کے رخ موڑ دے۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اسے آزاد بھی کروں گا، اس کو اپنے دربار میں بھی شامل کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا ہے نوجوان مجھے تیرے جیسے جوان کی ضرورت ہے میری سلطنت کے لیے، تو آجا اپنا دین چھوڑ دے، میرے دین میں آجا اور میری سلطنت میں شامل ہو جا، وزارت کا عہدہ قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ نے ہنس کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا یہ مذاق نہیں کر رہا، اگر تو نے قیمت لگائی میرے پاس آنے کی تو میں آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہوں۔ محمد عربی کے غلام کو خریدنے کے لیے دنیا آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہے۔ میاں وہ بیوقوف بادشاہ نہیں ہے، جانتے ہیں محمد عربی کے شعروں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوا تو عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا تھا، نوجوان کان کھول کر کے سنو۔ اس صحابی رسول نے کہا تھا بادشاہ تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تیری پوری سلطنت دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے۔ 3 سلطنتیں ہو جانے کے بعد بھی قسم رب ذوالجلال کی پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میری پوری زندگی خریدنے کی بات تو دور کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ دنیا نے یہ دیکھا تھا یہ عزم اور حوصلہ کہیں پایا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے مدرسے میں پایا جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پلے ہوئے نوجوانوں کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ حوصلہ اور یہ استقلال۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ تم اگر ایمان کے ساتھ ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے، ارے یہ آندھیاں ہیں کیا، یہ 4 دن کی ہیں، یہ طوفان ہیں کیا، موسموں کے ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد یاد رکھنا چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ چاند سے جب گہن چھٹ جاتا ہے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ مجھے احساس ہے امت مصطفیٰ کی اس جماعت پر گہن ضرور لگا ہے، ظالموں کی نظر ضرور لگی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد صبح ہوتی ضرور ہے، اس تاریکی کے بعد اجالا آتا ضرور ہے۔ نروس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ان حالات کو دیکھ کر پشیمان نہ ہو میرے عزیزوں، پھر میں اگر کہوں تو بات بری ہو جائے گی۔ اس سارے حالات کے بعد بات اتنی ہی ہے، کچھ دیر کی خاموشی، آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زندگی کے معاملے میں اتنا انتظار ضرور کرو، کچھ دیر کی ہی خاموشی رہے گی، پھر انشاءاللہ وہی آب و تھا، وہی چمک دمک جو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اسی لیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ وہ گلاب ہے جو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، جس کی رنگت کبھی نہیں ختم ہوتی، جس کی چمک کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اور پھر امام اہل سنت نے پھول پر ہی یہ نعت لکھ دی تھی، سردا بقدم ہے سن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میرے عزیزوں ہم اس پھول سے محبت کرتے ہیں جس کی خوشبو نہ کبھی کم ہوئی تھی نہ کم ہوگی، اور جس کی چمک و دمک کبھی ماند نہیں پڑ سکتی۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ان حالات سے ہم آج مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں قرآن کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم اونچائیوں پر ہوگے، شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آ کر تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم
लुटेरे हैं। तुम क्या समझते हो इज्जतें तलवे छाटने में नहीं है, इज्जतें किसी के जूते उठाने में नहीं है, इज्जतें किसी की नौकरी और चाकरी 40 साल करने में नहीं है। हम उन सियासी बूढ़ों को देखे हैं जो 90 साल की उम्र में साइड लगा दिए गए हैं, उनको आज अखबार का कोई तराशा भी नहीं पूछता, उनको आज कोई पूछने वाला नहीं। वक्त के पीएम भी थे, वक्त के सीएम भी थे, लेकिन आज कचरे के ढेर बन गए। हाँ, इज्जत होती है तो कब होती है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इज्जत देखी है तो एक ही कदम में देखी है। अबू बकर आए तो सिद्दीक बनकर निकले, उमर आए तो फारूक बनकर निकले, उस्मान आए तो ज़ुन्नुरैन और अली आए तो शेर खुदा बनकर निकले। इज्जत सिर्फ और सिर्फ उन कदमों में है। इसीलिए आपसे भी यही है गुजारिश, इज्जतें इधर उधर न ढूंढो। और ये मौसमों में जो बदलने वाली बातें हैं, आज इनकी चमक दमक है तो चलो यहाँ कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ये उन जानवरों की मिसाल है जो हरी घास देख कर के मुंह डाल देते हैं। ईमान वाले की ये मिसाल नहीं हो सकती। ईमान वाला फाका करेगा मगर अपने नबी से गद्दारी कभी नहीं करेगा। अमाल में बदल तो सकता है, अकीदे में अपने नबी की इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। बस मेरी गुफ्तगू यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इज्जतों के साथ अगर जीना है तो मुसीबतों के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं कि हलवा पराठा खाने का नाम ही आशिक़ रसूल है। तुम